نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 36۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فلما، پھر جب، وضعتھا، اس نے جنم دیا اس کو۔ لفظی معنی آتا ہے رکھ دینا، یہ حمل کے اپوزٹ ہے۔ حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھا لینا، یعنی پیٹ میں 9 ماہ اٹھانے کے بعد اب کیا کیا، اس کو رکھ دیا، یعنی اس کو جنم دے دیا۔ قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، جنم دیا ہے اس کو، انثی، ایک لڑکی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، خوب جانتا ہے، بما وضعت، ساتھ اس کے جو اس نے جنم دیا، ولیس، نہیں ہے، الذکر، لڑکا، کالانثی، لڑکی کی طرح، وانی، اور بے شک میں نے، سمیتھا، اس کا نام رکھا ہے، سین میم واو روٹ ہے اس کا، مریم، مریم۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار۔ وانی، اور بے شک میں نے، اعیذھا، میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا، تیری، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان کا روٹ کیا ہے؟ شین طا نون، دوسرا روٹ شین الف طا یا شین یا طا۔ شیطان سے مراد ہے دور، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ شین یا طا سے مراد اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا۔ الرجیم، را جیم میم روٹ ہے اس کا، اور یہ کہتے ہیں پتھر مارنے کو۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتھا، پھر جب اس بچی کو جنم دیا اس نے، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، وضعتھا انثی، یہ کیا ہوا، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا، کیونکہ ان کے خیال میں کیا تھا کہ اللہ ان کو بیٹا دے گا۔ تو عورت سب سے پہلے بیٹے کا ہی سوچتی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے، اور وہ جو بیٹی ہو جاتی ہے قبول کر لیتی ہے، پھینکنا تھوڑا ہی ہوتا ہے اس کو۔ بہرحال جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، یا رب، یہ کیا ہوا، کیونکہ ان کو بیٹے کی امید تھی، کہنے لگی یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ اعلم، اللہ کو خوب علم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، بما وضعت، کہ اس نے کیا جنم دیا، کیا پیدا کیا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، بچی پیدا ہو تب بھی، اگر بچہ پیدا ہو تب بھی۔ تو بچی پیدا ہو بھی گئی ہے تو بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا نہیں سنی، یا تمہاری نظر قبول نہیں کی، یا تمہاری بات سنی نہیں جائے گی۔ ہاں، اس بچی سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ولیس الذکر، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کام لڑکی سے لیا جائے گا وہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ کیا کام تھا جو اللہ رب العزت نے ان سے لینا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ ولادت، یعنی ان کی ولادت۔ تو مرد بہت سے کام کر سکتے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت ہی مقابلہ ہوتا ہے عورتوں کا اور مردوں کا، اور اسی بحثیت مباحثہ میں بھی لوگ پڑے رہتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان ہونے کے باوجود دونوں الگ الگ چیز ہیں، ان کا باہم کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کی عادات اللہ رب العزت نے الگ بنائی ہے، مردوں کی الگ بنائی ہے۔ عورتوں کی پسند الگ، مردوں کی الگ، حتیٰ کہ اخلاق اور معاملات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض جگہ عورتوں میں نرمی زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بہت سختی ہوتی ہے۔ مثلاً اولاد کے معاملے میں جو شفقت ماں کے اندر ہے وہ باپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بچوں کے معاملے میں تو
صبر ماں کے اندر ہے، وہ باپ کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کچھ اور معاملات پر مردوں کے اندر جو صبر ہوتا ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بنائے ہے نا، جب فرق ہے تو یہ بھی کمپٹیشن ہے کس بات کا؟ اپنے جیسے لوگوں کا کمپٹیشن کریں، نہ کہ ایک اور کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ جا کر کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ کو خوب پتہ ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں بہت سے کام جو مرد کرتے ہیں وہ عورتیں بھی کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں، ہر میدان میں پہنچی ہوئی ہیں، لیکن مرد ساری قوتوں کے باوجود عورت کے اس میدان میں نہیں پہنچ سکتا۔ بہت کوشش بھی ہو رہی ہے، مرد بھی بچے پیدا کرے تو، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی۔ تو ان بچوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے، یہ جو اللہ کا منصوبہ ہے، اس میں لڑکے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں تو پھر لڑکی بھی لڑکے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں تو لڑکی بھی لڑکے کی طرح نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں کو ایک دوسرے کی طرح مت کہو، ان کو اپنے حال پہ رہنے دو۔ عورت کو مرد نہ بناؤ مقابلے میں، اور مرد کو مرد ہی رہنے دو، ورنہ نظام نہیں چلے گا۔ اللہ نے جس کو جو بنایا ہے اس کی خوبصورتی اسی میں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اپنے اپنے فیلڈ میں کچھ بھی خوبیاں ایسی ہیں جو عورتوں کے اندر ہیں، مردوں کے اندر نہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو مردوں کے اندر ہیں، عورتوں کے اندر نہیں، اور دونوں ہی اپنے اپنے میدان میں جیسے چاہے مقابلہ کریں۔ اور اس میں کیا ہے، جیسے خواتین کو اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں کا ذکر کرو گے، کیونکہ دنیا میں تو ہم لگے رہتے ہیں، دنیاوی معاملات میں تو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو کس میں کرو؟ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ تو بہت ہی میننگ فل نیم رکھا انہوں نے، جس کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کرے گی، دوسری طرف بندوں کی خدمت کرے گی۔ یہ بہت ساری کوالٹیز کی مالک ہے، اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کا نام اس دن رکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، نہ کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے، اس کے لیے عقیقہ بھی کیا جائے، اس کے بال منڈوائے جائیں، اس کا نام رکھا جائے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام اسی رات رکھ دیا تھا جس روز پیدا ہوئے تھے۔ تو اب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو اس کا مطلب نہیں ایک ٹھیک ہے اور دونوں ہی کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نام سوچا ہوا ہے تو آپ اسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ نے سوچا نہیں تو 7ویں دن تک سوچ لیں، فائنل کر لیں۔ بعض بچے 2 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو نام نہیں ڈیسائیڈ ہوتا۔ یہاں لکھوانا پڑتا ہے، جہاں نہیں لکھوانے کی ضرورت ہوتی تو وہاں پر نام طے نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس میں بھی اختلاف اور جھگڑا ہے۔ کچھ نانی چاہتی ہیں، باپ کچھ چاہتا ہے، بچہ بیچارہ تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اس میں کون سی عظمت کی بات ہے کہ آپ نے کسی کا نام رکھ دیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی سے نیکی بڑھ جائے گی کہ آپ نے اس کا نام رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو بھی اس میں کوشش کریں تو ماں باپ کو نام رکھنا چاہیے، آپ رکھ لیں جو رکھنا چاہتا ہے۔ تو بچے کا نام جلدی رکھنا چاہیے، بچے کو اس کے نام سے پکارنا چاہیے۔ تو اس لیے بعض اوقات برکت کے لیے کسی کو کہہ دیتے ہیں، یا یادگاری کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ محبت اور ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، ورنہ اس معاملے کو سمپلی حل کرنا چاہیے، اور اس میں پہلے دن اور 7ویں دن کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، دونوں ہی جواز ملتے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی نام رکھ سکتی ہے، انہوں نے خود ہی نام رکھ لیا تھا۔ تو ایک عورت کو
جو پسند ہو اپنے بچے کے لیے تو وہ نام رکھ سکتی ہے، کیونکہ ماں ہی کو بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، دوسروں کو اگر وہ نام رکھ کے چلے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ یہ بہت سمجھدار ماں تھی۔ شیطان نے پہلے ہی دن کہا تھا نا کہ وہ اس کی اولاد کی جنگ بکھیر دے گا، اس کو اپنا بنا لے گا، تو ان کو سب سے پہلے فکر کیا ہوئی؟ پیدا ہوتے ہی انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا رب اس بچے کو شیطان سے بچا کر رکھنا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بلکہ اس کی اولاد کو بھی۔ یہاں سے دعا کا ایک طریقہ بھی پتہ چلتا ہے، جب آپ کسی کو دعا دیں تو پہلے اس کو دیں، پھر اس کی اولاد کو، کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ کی اولاد کو اچھا رکھے، یعنی ایک ترتیب ہوتی ہے نا ہر کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک عورت کی جو خوشیاں ہیں یا اس کے دل کی باتیں ہیں، جو کچھ وہ کر رہی ہے یا اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کتنا امپورٹنس دے رہے ہیں۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، پھر وہ اپنے دل کا حال بتاتی ہے اور اپنے دل میں باتیں کر رہی ہے، اللہ اس کی باتوں کو یہاں لکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے یعنی دل کا اظہار کرتی ہے، اپنی دعاؤں کا اظہار کرتی ہے، وہ اپنے معاملے کا اظہار کرتی ہے، یا رب I am so sorry، یہ تو بچی ہو گئی، اب میری نظر کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑ دیتے، اور کس طرح اس کو قبول کیا اللہ نے، کس طرح قبولیت عطا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کو بتاتی ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں نا، بہت سی اہم چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ کس سے شیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ ہر ایک سے تو شیئر نہیں نا کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے نہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دین کی خدمت کروں، تو کوئی سمجھے گا اور کوئی نہیں سمجھے گا، تو آپ بدمزہ کیوں؟ کسی سے بات کر کے اس سے یعنی اسی سے بات کریں جو سمجھتے ہیں آپ کی بات کو، جو آپ کے سٹیٹس کو سمجھتا ہے، تو اس سے آپ بات شیئر کریں، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ تو بعض اوقات انسان اپنے دل کی باتیں کسی سے نہیں کر سکتا، کبھی موقع نہیں ہوتا، کبھی وقت نہیں ہوتا، کبھی کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ایسے حالات میں ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کرنے کا۔ اب ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا، خاندان میں کوئی نہیں تھا جو بات سمجھے، بعض اوقات بہن بھائی بھی نہیں سمجھتے بات کو، بعض اوقات بہت سارے لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی انسان تنہا ہوتا ہے، تو اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی سے باتیں کرتا ہے۔ خواتین چونکہ اس کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اللہ نے ایک مقصد کے لیے رکھے ہیں نا، بچوں کی تربیت اور پرورش کا کام لینا ہے، تو وہ جذبات بعض اوقات انسان کو غصہ دلاتے ہیں، بعض اوقات غمگین کر دیتے ہیں، بعض اوقات آپ رونے لگتے ہیں۔ ایسی باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں یہ حماقت ہے، تو کوئی سمجھتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا وہ سمجھتا ہے کہ بندوں کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا وہ مریم علیہ السلام کا قصہ بتا کر، مریم علیہ السلام کی والدہ کا قصہ بتا کر ہر عورت کو نمونہ دکھا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ماں بچوں کو کچھ اور بنانا چاہتی ہے، باپ کچھ اور بنانا چاہتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ویسے بھی فزیکل بھی وہ کمزور ہے، ایسے میں انسان کیا کرتا ہے؟ ہسبینڈ کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس بچے کو میرا یہ دل چاہتا ہے یہ بناؤں، بتا نہیں سکتا نا بعض دفعہ۔ پھر آپ کیا کریں؟ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعا کریں، جو دل چاہتا ہے نا وہ اللہ سے اپنی فریاد کریں۔ آپ دیکھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ساری باتوں کے آگے پیچھے سمیع العلیم کی بات آ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ سننے والا ہے۔ اس کے سامنے باتیں رکھا کرو، اس کے سامنے اپنی آرزویں تمنائیں رکھا کرو۔
اللہ قبول بھی کرتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔